اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ یاد رکھنا شرک اس وقت ہوتا ہے جب مخلوق کو حصہ دار مانا جائے، اچھی طرح یاد رکھنا۔ کسی بزرگ کو بزرگ ماننا اس میں شائبہ شرک بھی نہیں ہے۔ اللہ خود بزرگوں کی عظمت بیان کرتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لیکن ولی کہتے کس کو ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہوں اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہوا میں اڑے، زمین میں جائے، یہ ہو بھی خوارے کے عادات۔ ابوالقاسم جنید بغدادی کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا، قیام کیا، سال دو سال بعد جانے لگے۔ حضرت نے پوچھا کیسے آئے تھے؟ کہا ہم نے سنا آپ بڑے ولی ہیں اور ہمیں تو مزے ہی نہیں آئے، بس مزے والے بھی گھومتے پھرتے ہیں۔ مزے کے کام تو اور بہت ہو تو گھر میں اچھا مزہ ہو جاتا ہے۔ دینی مزہ تو دین کے قدردان کو لگتا ہے، جس کو دینی علم کا شوق و طلب ہو وہ مزہ جانتا ہے۔ تو ہم نے اتنے عرصے میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو ابوالقاسم جنید نے کہا کہ کوئی کام خلاف سنت دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا امتی کا سب سے بڑا مقام اور کرامت یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی سنت کا متبع رہے، اس سے بڑا مقام کوئی نہیں ہو سکتا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ چونکہ یہ صدار مانے جاتے ہیں، سید علی اجویری کو یہ صدار مانتے ہیں، اور معین الدین چشتی اور نظام الدین فرید الدین کو، تو پھر ان کی نیاز دیتے ہیں، پھر ان کی یاد میں خیرات کرتے ہیں۔ وہ کسی نے پوچھا نا مولانا اشرف علی صاحب سے کہ اگر ہم 11ویں نہ کریں پیرانی پیر کی، ایصال ثواب کریں، تو حضرت حکیم الامت نے کہا پھر بھی بدعت ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا پیرانی پیر کی خصوصیت کس بات کی؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان میں سے کسی کے ایصال ثواب نہیں کر رہا ہے۔ یہ سمجھنا کہ ان کو حاجت نہیں ہے، بے دینی کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر آئے کہ عمرے کا ارادہ ہے، آپ نے کہا لا تنسانا فی دعائک یا اخی، چھوٹے بھائی مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ نبی کا مقام زیادت قبول کر رہا ہے، اجر و ثواب میں اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اور پھر تابعین و تبع تابعین، مذہب کے امام ابو حنیفہ، ان کا ایصال ثواب کیوں نہیں ہو رہا؟ صرف زور دے ڈیر نے پہلوان اور دا بغداد شاہی میرانا، دا بغداد شاہی میران خالی ایصال ثواب دے۔ میں تو حکیم الامت کے اس فتوے پر بہت خوش ہوں، اب میرا سینہ ٹھنڈا ہوتا۔ حضرت نے کہا پھر بھی بدعت ہے، تم ایک ایسی ہستی کی طرف نسبت کرتے ہو جن کو بے دین لوگ سمجھتے ہیں کہ وہی بیڑا پار کرنے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے ہیں آسمان و زمین کی ہر چیز۔ ایک فرقہ علی و حسن حسین شہدائے کربلا کے نام پر وجود میں آیا ہے، دیکھو وہ خدا کے منکر ہو کے بیٹھے ہیں، سب کام ان کے ہاں امام کرتے ہیں، امام ہی ستارے ہیں گردش کے۔ یہاں تک ان کا عقیدہ ہے کہ آخری امام المنتظر وہ مرا ہی نہیں، بادلوں میں اور قیامت کے قریب آ جائیں گے۔ اتنی فضول بات کے اندر وہ مبتلا ہو گئے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس عقیدے سے بے خبر ہے۔ ہمارے مبتدئین بزرگان دین کی کرامت، فیوز، ان کا کون مومن منکر ہوگا؟ ہم تو عام مسلم کے بھی احترام کے قائل ہیں، اور ہم تو ایک طالب اور ایک عالم کے بھی مقام اور مرتبے کے بیان سے سیر نہیں ہوتے، لیکن ان کا مقصد نہ محبت ہے اور نہ احترام ہے، بلکہ اس بہانے ان کی الوہیت کے قائل، الوہیت کے قائل، اس لیے وہ دلائل دے رہے ہیں کہ وہ حاجت روا ہے،
دلائل دے رہے ہیں کہ وہ دافع البلا ہے. الامن والولا، احمد رضا خان نے اسی پر کتاب لکھی فی دافع البلا، کیونکہ مولانا رشید احمد فقیہ الہند اور محدث الہند حضرت گنگوئی نے فتویٰ دیا تھا کہ درود تاج کے جو الفاظ ہیں دافع البلاء والوباء والقحط والالمی، یہ شرک ہے. تو خان صاحب بریلوی بجائے اس کی کہ توبہ کر لیتے، رجوع کر لیتے شرکی عقیدے سے، کتابیں لکھنے پہ اتر آئے. کتابیں لکھنے پہ مشکل کام ہے کیا؟ کتاب لکھی گئی، یہ کتاب لکھی گئی، کتاب سے کیا ہوگا؟ کتاب سے آرام حلال نہیں ہوگا. کتاب تو ایک کتاب ہے جس کے اندر لا ریب فیہ، الامن والعلا فی دافع البلاء، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. خرید فروخت پر اکتفا کرو، حلال کھاؤ، تھوڑا کھاؤ. پختوں کے بھائی ڈیر خوراؤ، گنڈیر خوراؤ، لب خوراؤ، تل خوراؤ. حلال رزق مختصر ہوتا ہے لیکن معزز ہوتا ہے، دل کو دماغ کو سکون دیتا ہے اور اللہ کے ہاں مقام مرتبہ بلند ہوتا ہے. حرام کہتے ہیں مفادات وابستہ نہیں. اچھا جی، یہ کیا بات ہے کہ جو مدرسوں میں 10 سال 12 سال پڑھے ان کی تنخواہ 10,000 ہے، اور جو ٹرو پھرو کوئی کورس کر لے وہ بینک کے اندر ایڈوائزر لگ کر 1,60,000 لے رہا، 2,10,000 لے رہا. مفادات کا کوئی سینگ ہوتا ہے کیا؟ مفادات کے بلبوتے پر بینکاری کو نیا رنگ دے کر کے لوگوں کے گلے سے اتارا جائے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کر لو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ حساب کر دے گا تمہارا اس کے ساتھ. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یہاں ایک اشکال ہے کہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ تو اعمال ہے اور اعمال پہ گرفت ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے دل میں ہے وہ تو خیال ہے، وسوسہ ہے. تو بے شک خیالات اور وساوس پر تو گرفت نہیں ہے، لیکن جس وقت یہ خیالات اور وساوس ایک نظریہ اختیار کر لے اور ایک وجود اس سے بنتا ہے تو پھر گرفت ہوگی اس سے. مثلا پہلے آدمی نے سوچا اور پھر چوری کرنے لگی. پہلے اس نے اسکیم بنائی سوچ کر اور پھر ایک آدمی کو ناحق قتل کیا. تو وہ جو دل سے شروع ہو گیا تھا خیال اور وسوسہ، اور اس کے اوپر غلط عمارت کھڑی ہو گئی ہے، اب اس پر گرفت ہوگی، یقیناً ہوگی. علماء دین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آگے آیت آ رہی لا یکلف اللہ نفسا الا، یہ اس کے لیے ناسخ ہے. فیغفر لمن یشاء، پس معاف فرماتے جن کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتے جن کو چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سورت کے شروع میں بقرہ جب شروع ہوئی تو ایمان کا تذکرہ تھا. یؤمنون بالغیب، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور اب سورت ختم ہو رہی، پھر ایمان کا ذکر ہے. لیکن مضمون ہمیشہ بے ترقی ہوتا ہے. وہاں لوگوں کے ایمان کا ذکر تھا، یہاں پیغمبر کے ایمان کا ذکر ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لائے ہیں پیغمبر بھی اس وحی پر جو اتاری گئی ان کو رب کے ہاں سے. والمومنون، اور مسلمان بھی نبی کو مقدم کیا، وہ اصل ہے ایمان میں. اور عبداللہ ابن مسعود بخاری شریف میں کہتے ہیں میں حیران رہ گیا، حضرت میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نماز میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.